ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کر سکے، اتنے میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے فرشتے، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور پھر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامتوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں چرواہے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کے وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کی زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نے کہا کہ پھر آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہ مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے ہو، تم دین سکھا لوں۔ انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا اور تم کو دین کے متعلق بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا